وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل درس نمبر 1197 آیت نمبر 97 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم روئے زمین پر بدترین لوگوں میں سے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جس نے بھی عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، اس کو ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی بسر کروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو ہم دونوں جہانوں میں ان کا اجر عطا کریں گے جو وہ اعمال کرتے تھے، اچھے اعمال وہ کرتے تھے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، بہترین اعمال. دیکھیں، بہت اہم آیت ہے سامنے کرام. یا تو ہم بہترین اعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم کون؟ مسلمان. یا ہم اعمال بد میں مصروف ہیں یا اعمال صالحہ میں مصروف ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کا ایمان باللہ نہیں ہے، یعنی اپنی اللہ ان کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اب وہ جب یہ تینوں صفات نہیں ہیں کہ اللہ نہ ان کا مقصود حیات ہے، نہ محبوب واحد ہے، نہ مطلوب واحد ہے، اب اللہ ان کا معبود بھی نہیں بن سکتا، وہ بنا بھی نہیں سکتے، ناممکن. یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت بندگی نہیں کر سکتے وہ لوگ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اعمال صالحہ، عبادت یا اعمال صالحہ نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کی منزل دنیا ہے، جو دنیا کے بندے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ نہ ان کی منزل ہے، نہ اسے منزل بنانا چاہتے ہیں. اب اعمال صالحہ اگر وہ کچھ بظاہر اپنے گمان سے کر بھی رہے ہیں، وہ اعمال ضائع ہیں، ضبط ہیں، بیکار ہیں.
یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو اعمال صالحہ جو ہے وہ شرط ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی۔ دنیا میں نے آپ کو کہا ہے ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر انسان ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا آپ اپنے لیے آرام کرسیاں بنوا لیتے ہیں اور بس خوب ریلیکس کریں گے، آرام کریں گے اور یہ اور وہ۔ آپ کبھی جاتے ہیں نا، کبھی سیر پہ جاتے ہیں، گرمی سے ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں، جو وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو خیر یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں جو بھی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں۔ بھوک ہے انسان کی، دیکھیں مختلف ضروریات ہیں، جسم کی ضروریات ہیں۔ بھوک ہے، اب کھانا کھائیں گے تو آپ کو بدن کو چین پڑے گی۔ مختلف ضروریات ہیں تو، اور مختلف اس کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں۔ وہ جسمانی تقاضے جب تک آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کو چین نہیں ملے گا۔ میں اس تقاضوں کی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جاننا چاہیے۔ مختلف قسم کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے جسے آپ کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک میں نے بھوک کا بتا دیا کہ بھوک کے وقت تو آپ کو بس 2 + 2 کا جواب ہوگا کہ 4 روٹی۔ تو اب یہ ہے نا کہ ایک تو ہمارا جسم ہے، تھوڑی توجہ سامنے، ایک تو ہمارا جسم ہے ظاہری طور پہ، لیکن ہمارا اندر کا ایک وجود بھی ہے، وہ روحانی وجود ہے۔ اندر ہمارے ایک وجود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو کسی میں نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ تقاضا جو ہے اس کا بھی تقاضا ہے، وہ بھی بھوکی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اللہ کی یاد اس کی خوراک ہے۔ مختصر بات میں نے آپ کو کی، روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ ہرگز اس کا کہنا نہ مانیے جو میری یاد سے پھر گیا۔ من تولّى عن ذکرنا، ولا تو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ یہ کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے؟ یہ ہمارا آج کا مسلمان، جو حقیقت میں تو دنیا دار ہے، کہتا اپنے آپ کو صاحب ایمان ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اب یہ کر کیا رہا ہے؟ من چاہی زندگی گزار رہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اور من چاہی زندگی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ نفس تو آپ کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کی نہ مانو، اللہ کی نہ سنو، میری مانو، نفس یہ کہتا ہے۔ اور جب آپ نفس کی مانتے ہیں تو دراصل وہ نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ آپ کو نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کرتا رہے، کیونکہ آج کا مسلمان انسان ہی ہے نا۔ بل یرید الانسان، دیکھیں قرآن کو اپنے اوپر فٹ کریں، یہ نہیں کہ یہ غیر کے لیے، یہ کافروں کے لیے، نو، قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ تو ہم تو نافرمان ہیں اور نافرمان رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور زندگی کے فیصلے اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق نہ کیے تو آپ ظالم ہیں، آپ کافر ہیں، آپ فاسق ہیں۔ سورہ بقرہ میں
آیات کا میں نے ترجمہ بتایا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ظالم، کافر، فاسق، یہ 3 فتوے ہم پر لگتے ہیں. پھر اگر آپ زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزاریں گے تو پھر یہ 3 فتوے آپ پر لگیں گے. ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں چاہے جو بھی اللہ تعالیٰ کہے، ہمیں کوئی پرواہ ہے؟ نو. ہمیں تو بس اپنے ظاہر کی پڑی ہوئی ہے. دنیا دنیا اور دنیا، پھر اس کی تفصیلات ہیں، وہ آپ اس سے آگاہ ہیں. ایک فکر ہے ہمیں ظاہر کی، دنیا کی. باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن دنیا ظاہر کی فکر ہے اور ظاہر سے امیدیں ہیں. اللہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. آرزویں ہیں، تمنائیں، تو وہ تمنائیں تو کام کی نہیں ہے. اگر آپ کا عمل صالح نہیں ہے تو آپ کی کوئی تمنا، آپ کے کام، یعنی آپ کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی جو آپ نے آخرت کے متعلق لگائی بھی ہیں. بہرحال اول تو آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ کو ایمان کی بات کر رہا تھا سامعین اکرام، گزشتہ نشست میں بھی اور ابھی بھی میں آپ کو یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان دراصل کیا ہے. ایمان دراصل یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ میں تو اللہ کا ہوں، وہاں سے آیا ہوں، واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اور اب میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. کیونکہ میری منزل اللہ ہے، میری منزل دنیا نہیں ہے. یہاں پر رک کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم اپنی حقیقت کو جانتے ہیں؟ نو. کیا ہمیں اپنے اوپر اپنی حقیقت پر یقین ہے؟ نہیں. کیا ہم اپنی مقصد زندگی سے آگاہ ہیں؟ نہیں. کیا ہم اپنے مقصد حیات کو ہم نے یعنی عزم کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ تک جانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے؟ نہیں. محمد رسول اللہ کی پیروی کا کوئی عزم ہے؟ نہیں. دین اسلام میں مکمل داخلے کا کوئی پروگرام ہے؟ نہیں. تو آپ کہاں کے صاحب ایمان ہیں؟ ایمان دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین. ہمیں یقین حاصل ہے دنیا پر. آپ کے ہاتھ میں، آپ کی تجوریوں میں جو پیسہ جمع ہے، آپ کی جو قوت بازو ہے، آپ کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو دنیا ہے، جو کارخانے ہیں، جو کاروبار ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو پلازے ہیں، جو جائیداد ہے، اس پر آپ کو بھروسہ ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں نہ ذرا کہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے. دنیا بھری ہوئی ہے ساری. دنیا ہی کی توقعات ہیں، دنیا ہی کی پریشانیاں ہیں، دنیا ہی کی امیدیں ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. الا یہ کہ جب موت قریب آ جاتی ہے تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں ہر ایک چیز سے، کیونکہ اب زندگی آپ کو پتہ ہے، آپ زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں. ایک بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ اب زیادہ وہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کی نظریں دنیا کی طرف للچا للچا کے دیکھ رہی ہیں کہ میں دیکھ تو لوں آخری نظروں میں. ایک شادی کی محفل تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، زیادہ تفصیل تو میں نہیں بیان کر رہا، لیکن ایک انہی لوگوں کا ایک بوڑھا شخص تھا جو مجھ سے بھی گئی گزری عمر تھی، اس کی 70 کے پیٹے میں تھا. وہ یعنی لیڈیز کے حال میں بیٹھا ہوا تھا وہ بوڑھا. اور لیڈیز جو ہے ناچ گانا، ظاہر ہے کہ وہ ڈی جے وغیرہ ہوتا ہے، بس اس کو وہاں پہ مزہ آ رہا تھا. حالانکہ اس کے اور کلیگ باہر بیٹھے ہوئے تھے مردانے میں، اس نے اپنی کرسی یہاں جمائی ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں ٹانگیں، یہ ویسی میں عبرت کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹانگیں قبر میں ہیں، چہروں پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور اعضاء جواب دینے لگے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں بھرا ہے. اب آج شادی کی محفل ہے،
لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ اور جلوے ہیں جھوٹے، تو بس آپ وہ جلووں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے نفس کی خوراک ہے یہ۔ تو بہرحال میں دیکھیں صاحب ایمان شخص کی بات کر رہا ہوں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان اور عمل صالح کی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان دراصل، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو، اپنی منزل پر یقین ہو، اپنے راستے پر یقین ہو۔ اب شروع ہوگا جو بھی آپ زندگی اس یقین کے تحت آپ جو زندگی گزاریں گے وہ عمل صالحہ کہلائے گی۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک میں اور آپ کو بات کہوں، وہ بات یہ ہے کہ انسان کوئی کام یقین کے بغیر نہیں کرتا، اور جس چیز پر اس کا یقین ہوتا ہے اس کے اعمال، یہ وہی کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی بات، مختصر جملہ ہے لیکن اس میں پورا ایک مضمون ہے۔ انسان جس پر یقین رکھتا ہے وہی کام کرتا ہے، اسی کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے جس پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا جس پر اس کو یقین نہیں تھا، فیس بھی دے دی، ٹیسٹ بھی کرا لیے، دوائی بھی لکھ دی، لیکن ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے۔ ادھر ادھر سے کچھ سن گن کے، یار میں گیا تھا، یعنی کسی دوسرے مریض، یار میں گیا تھا، مجھے تو اس نے بیڑا غرق کر دیا ڈاکٹر نے۔ اب اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، کسی سے برائی سن لی ڈاکٹر کی کہ بھئی اس ڈاکٹر نے تو، تم گئے اس کے پاس، تم دوائی نہ کھانا اس کی، تو وہ تو پھر نسخہ نہیں استعمال کرے گا، یقین ہی ختم ہو گیا ڈاکٹر سے۔ پیغمبر آتا ہے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں تمہارے اعمال کی اچھی یا بری سزا ضرور ملے گی۔ شیطان، دنیا ہمیں کہتی ہے، دنیا کی طاغوتی قوتیں ہمیں کہتی ہیں کہ اس شخص کی بات مت مانو، یہ تو تمہیں دنیا کی لذتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اس کو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرٌ مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یعنی پیغمبر آیا، دعوت پیش کی، قوم نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے دیکھو اس شخص کی اگر بات مان لی، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، تم تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، بہت سی چیزوں سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنی طرح کا ایک انسان، افسوس ہے۔ تو دیکھیں، یہ پیغمبر آتا ہے، ایک دعوت دیتا ہے، ایک بات کہتا ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے اعمال کے اچھے یا برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جنت کے لیے کوشش کرو۔ جنت میں اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات ہے، اس کے لیے تم کوشش کرو۔ تو ہم لوگوں کا تو یقین نہیں آتا اس بات پہ۔ کتنے مسلمان ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے اور اللہ کے تقرب کے لیے، جنت کے لیے کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ہم لوگ تڑپ تو رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے، کاش ایسا میں، یا لیت لنا مثلہ، وہ قارون جب وہ نکلا نا اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تو بہت سے مسلمان تھے بنی اسرائیل کے، تو وہ کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ لوگ گاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں پرانی وہ نئی گاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ اگر کرائے کے گھر میں ہیں تو اپنے گھر کی تمنا رکھتے ہیں، پھر اپنا گھر بنا بھی لیا، پھر جو کوئی گھر نظر آتا ہے بہت، اس سے آپ کے گھر سے جدید ڈیزائن میں آپ کو اس کی تمنا ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں مختلف تمنائیں ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ساری ہماری تمنائیں، تڑپ، جذبہ، کوشش، یہ سب دنیا کے لیے ہے۔
میں آپ کو ایک نقطہ کہہ رہا تھا کہ جس چیز پر آپ کا یقین ہوگا اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے. آخرت کے لیے کوشش ہمارے سلیبس سے باہر ہے. وہ ہوتا ہے نا سلیبس، ہم جب اسکول میں تھے تو سلیبس بنتا تھا، ہمارے پورے سال کی پڑھائی کا سلیبس بنتا تھا. اس تین چوتھائیوں میں تقسیم ہو جاتے تھے سال کہ بھئی پہلے 3 مہینے یہ مضامین، پھر اس میں یہ پھر اس میں یہ. اسی طرح آپ کے سیمسٹر ہوتے ہیں، یعنی پہلی ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، فائنل ٹرم. یہ اسکولوں کے بچوں میں ہوتا ہے نا پہلی ٹرم کا ایگزام. ہمارے کوئی سی سلیبس میں، کسی نصاب میں زندگی کے آخرت کی تیاری نہیں ہے، جنت کی تیاری نہیں ہے. ساری کوششیں گم ہو گئیں ہماری دنیا کے لیے. اور یہ بات میں آپ کو کہوں کہ سب سے بڑا نقصان ہمیں پہنچنے والا ہے. ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے. ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آج کے 2021 کے مسلمانوں نے انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کر دیا عملاً، اور اس کی ملاقات سے بھی عملاً ان کا کوئی جد و جہد نہیں ہے. تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو بھی نیک اعمال تھے. یہ 60 سال کی نمازیں ہیں، 60 سال کے روزے، 60 سال کی زکاتیں، یہ 5-6 حج اور 15 عمرے، سب ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا آپ سے کوئی ذاتی مخاصمہ تو نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی مخاصمہ نہیں ہے. میں کیوں آخر آپ کو یعنی بری خبریں سناؤں؟ نو، ایسی تو کوئی وجہ نہیں ہے. میری یہاں بیٹھنے کی جو وجہ ہے وہ خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کا میں خیر خواہ ہوں. آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں، اور جنت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو. لیکن اس کے لیے شرط ایمان ہے، اور پھر ایمان کے مطابق عمل بھی ہے. یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ایمان لے آتے ہیں، دیکھیں میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا مختصر کر کے جو خلاصہ اب تک کی، میں آج ہمارا تیسرا حصہ ہے اس گفتگو کا. اب تک جو میں نے اس گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کی میں نے آپ کو بتائی بات، اور پھر ایمان کا تقاضا جو ہے وہ پھر سیدھے راستے پر چلنا ہے. یہ عمل صالح ہے. اگر آپ کی نیت اللہ نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح ہو نہیں سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں. نو. اگر ہوگی ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر کی اگر آپ باتیں کر بھی لیں گے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آج ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نمازی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کروڑوں روزہ دار ہیں. 1.5 ارب ہیں بھیا. 1 ارب نکال لو، چلو 1 ارب کو لگاؤ کہ 1 ارب نمازی، 1 ارب روزے دار، 1 ارب زکوٰۃ دینے والے، 1 ارب حج اور عمرہ کرنے والے دکھاتے ہیں نا. لیکن فضول کچھ بھی نہیں. معاشرے میں کہاں ہے اسلام؟ کہاں پہ ہے؟ کون سے ملک میں اسلام ہے؟ اسلام تو مغلوب ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. یہ تو ظاہری اعمال ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے.
آپ نے خود کبھی اسلام کی حقیقت کی جستجو نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے. نہیں آپ بتا سکتے کہ کب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے اب، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ میری منزل ہے. کب فیصلہ کیا آپ نے؟ نو، آپ نہیں بتا سکتے. اس وقت بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری منزل اللہ ہے، اللہ کے راستے پر میں چل رہا ہوں. ایک نگران کی نگرانی میں، میرا ایک استاد ہے، ایک سچے شخص کی معیت میں جو اللہ کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ آگے بڑھو. واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی پیروی کرو. لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہتے، ہمیں تو الجھا دیا گیا ہے. ہم تو دیکھیں دنیا میں الجھ گئے، باقی باتیں تو اور الگ بات ہے. ہم دنیا میں الجھ گئے، ہم ظاہر میں الجھے ہوئے ہیں. ہماری منزل ظاہر ہے، مقصود ظاہر ہے، محبوب ظاہر ہے، مطلوب بھی ظاہر ہے. آپ خود کے متعلق سوچیں، اپنے بچوں کو آپ کس راستے پر ڈال رہے ہیں اس کے متعلق سوچیں. تو دیکھیں میرا تو کچھ یعنی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ میں آپ کے پیچھے بڑھ جاؤں کہ شاباش آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے. زندگی اگر اچھی چاہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی اچھی گزرے تو پھر آپ کو ایمان باللہ اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی. آپ پریشان رہیں گے، بدحال ہوں گے آپ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا نہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی. قیامت کے دن ہمیں آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا. ہم پھر پوچھیں گے اے ہمارے رب، ہم تو دنیا میں دیکھتے بالتے تھے، آنکھیں تھیں ہماری، لم حشرتنی اعمی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 2021 کے مسلمانوں کو یہ جواب ملے گا کہ دیکھو قرآن تمہارے پاس تھا، تم نے اسے بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہیں کرتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ بہت شدید ہے اور دائمی ہے. تو دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا نظر ثانی کریں اپنے مقصدی حیات پہ، منزل بدل لیں، رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں. ایک رہنما کو ڈھونڈیں، سچے شخص کو، اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر سفر کا آغاز کریں. کسی بھروسے والے شخص کو دیکھیں، آپ کے قرب و جوار میں اس دنیا میں موجود ہیں، دیکھیں، اور پھر اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر گامزن ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی کا خوشخبری دے رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی
عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان کی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم بخشیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔